یہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی حد ہے جو کہ واجب ہو چکی ہوئی ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہو یا چھوٹی موٹی حدود ہوں، دوسری چوری کی، زنا کی یا قانون سازی، وہ گورنر بھی کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن و سنہ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایک اصول سمجھایا گیا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ میں پوری جب دیکھوں گا نا صحیح بخاری کی، اس کی میں شروحات چیک کروں گا، فتح الباری وغیرہ، یہ وہ پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گا، مگر یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ابو موسیٰ ایک سویلن نہیں ہے، گورنر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک جو اسٹیٹ مین ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، یا جو اتھارٹی والا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، مثال کے طور پہ ایک ہیڈ ہے اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے نے کوئی کرائم کیا ہے، کرمنل اوفینس کیا ہوا ہے، وہ بندہ اس پہ حد لگا سکتا ہے کہ بھائی فلاں کو اریسٹ کرو، کیس بناؤ اس کے اوپر، اس کو اریسٹ کرو، یا فلاں بندے کو اریسٹ کرو، وہ بتا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہاں یہ سمجھایا، یہ دیکھو باپ بھی بتا رہا ہے کتاب الاحکام میں، دیکھیں، a governor can sentence to death a person without consulting the imam۔ تو بیسیکلی یہ پولیٹیکل سسٹم کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مختلف یونٹس ہوتے ہیں، ان یونٹس کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے، امریکہ کی اسٹیٹ میں اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہیں، یعنی مختلف اسٹیٹس کے پاس، کہ وہ اپنے اندر کس حد تک قانون سازی کر سکتے ہیں، بجٹنگ کیسے ہے، ٹیکسنگ کیسے ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پولیس کا بجٹ کیسے طے ہوگا، پولیس کی قانون سازی ہے، امینڈمنٹس ہیں، تو اسٹیٹ کے اندر وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ چیز سمجھائی گئی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل، یہ جس بندے کو قتل کیا جا رہا ہے ابو موسیٰ اشعری ایز اے گورنر، یہ چیز سمجھتے تھے۔ مرتد کے حوالے سے نا میں نے 2 ایپیسوڈز کی تھیں ڈیٹیل کے اندر، اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا حوالوں کے ساتھ کہ ہمارے قرآن، حدیث اور فقہا مرتد کی سزا کے حوالے سے کیا کیا ان کی ڈیٹیلز ہیں۔ قرآن کی آیات سے، حدیثوں سے یہ چیز، اور اسی طریقے سے فقہا سے ہم نے ثابت کی تھی ڈیٹیل میں 2 ایپیسوڈز میں، کہ مرتد جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک مرتد وہ ہے جو ارتداد کے بعد اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے، فساد فی الارض یا ریبل، ریوولٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ، اس کا باعث نہیں بنتا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس تماشے کو، اپوسٹسی کو تماشے کے طور پر استعمال کرتا ہے، پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتا ہے، اسٹیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی سزا باغی کی اور فساد فی الارض کی، اور اس کی حد بھر موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے اوپر توبہ بھی پیش کی جاتی ہے، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو گڈ، اگر وہ علاقہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ علاقہ بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، ہم اس پر کوئی حد نہیں لگاتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ہے، باقی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری کا گورنر ہونا تو ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خلفاء کے زمانے کے اندر بھی گورنر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل بھی یمن کے گورنر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، ایک معلم کے طور پر، سنن نبی داؤد کی روایت سے ملتا ہے۔ تو دونوں جو ہیں قانونی شخصیات ہیں، یعنی یہ نارمل صحابی نہیں ہیں کہ جو کسی بندے کو پکڑ کے گریبان سے گلی کے نکر پر کھڑے ہوں اور کہیں جی فلاں کو مار دو تو یہ جی میری ذاتی دشمنی ہے اس سے۔ تو اس چیز سے آپ کو پولیٹیکل ایک سسٹم سمجھ آتا ہے کہ یونٹ کیسے کام کرتا ہے اور سینٹر کیسے کام کرتا ہے، فیڈرل اور پروویژنل یا اسٹیٹ لیول کی گورنمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی میں مزید دیکھوں گا تو مزید پھر انشاءاللہ اس پہ بھی تبصرہ کروں گا۔ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے، میرے کچھ سوال اور بھی ہیں، جیسے ایک کافی ہے، کوشچن ایک کافی ہے، ایک کافی ہے، یا چلیں ایک منٹ ہے، کر لیں کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم لوگ آفس میں بھی جاتے ہیں اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اس کو میننگ کے ساتھ میں بھی، اور حدیث کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں ترجمہ بھی پڑھ لیے، لیکن تفسیر کے معاملے میں نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کن کی تفسیر پڑھے یا اس کو کس طرح سمجھنے کی کوشش کرے، وہ تھوڑا آپ بتا دیں گے۔ مثلا تفسیر کی سمجھ نہیں آتی، کیسے پڑھیں یہ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ جو مل رہا ہے آپ کو وہ اتنا ایزی ہے سمجھنے کے لیے کئی چیزوں کو، کہ کئی آیتوں کے اندر تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ تفسیر میں احکامات کے حوالے سے بھی اور تاریخ کے حوالے سے بھی جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے تاریخ کوئی بھی پڑھیں، صرف ایک چیز فوکس رکھنی ہے جو میں دوستوں کو کہتا ہوں، وہ ہے سند۔ عبد الرحمن بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، صحیح مسلم میں ان کا ایک قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین، سند دین کے اندر سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس اوتھینٹسٹی کا ایک ہی معیار ہے، کیوں ہمارے پاس دین جن لوگوں سے پہنچا ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اسناد جو ہیں، چین آف نریشن جو ہے، وہ اگر آپ کے سامنے رہے
تو سیرت کی کتاب ہے، تاریخ کی ہے، تفسیر کی ہے، کوئی بھی دیکھیں، اس کی سند پہ غور ہو. ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ یہاں پڑ جاتا ہے کہ ہم تفسیر کے اندر ہر رتب و یابس کو، ہر اول بول کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فرق ہی نہیں دیکھتے کہ یار تفسیر کے اندر تو اسرائیلیات بھی شامل ہیں، موضوعات بھی شامل ہیں، موضوعات تفاسیر کے اندر شامل کر دی گئی ہیں. کیونکہ ایک مفسر جب بیٹھتا ہے نا تو اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی اس آیت کی تائید میں کچھ بھی ملتا ہے تو میں اس کو شامل کر دوں. مفسر فری سٹائل میں کھیلتا ہے جیسے مورخ کھیلتا ہے. مورخ بھی یہ کرتا ہے جو بھی خبر آئی ہے سب جگہ پر اکٹھی کر دو، یہ بھی سنا تھا، وہ بھی سنا تھا، فلانا بھی سنا تھا. سندیں ذکر نہیں کرتے. جب وہ سند ذکر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کنفرمیشن ہی نہیں ہوتی کہ یہ کس بندے سے بات لی ہوئی ہے، آپ جج کیسے کرو گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، صحیح مسلم میں ہی ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی یہ ہے سنی سنائی بات کو آگے کرنا شروع کر دے. سنی سنائی بات کو، یہی اہمیت ہے. پھر قرآن نے کہا سورہ الحجرات کی آیت 6 میں الذین آمنوا، اے ایمان والو تم تک ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تم تک کوئی خبر پہنچتی ہے اور تمہیں تھوڑا سا بھی مشکوک لگتا ہے کہ یہ جو بات کرنے والا بندہ ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لو. اب تبینوا کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے، تکلف سے نکلا ہے. اگر علم الصرف میں آپ اس کی اسینس چیک کریں گے نا، اس وزن کی، تفاعل اس کا وزن ہوتا ہے جہاں تکلف ہو. تکلف کا مطلب ہوتا ہے بار بار چیک کرو، ایکسٹرا چیک اپ کرو، ریویو کرو ان چیزوں کو. تو ہمارے مسلمانوں میں معاملہ یہ ہے کہ بس قرآن پکڑا، ترجمہ دیکھا، ٹھیک ہے، یہاں پر جب تفسیر کی بات آئی تو کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو آگے بیان کر دیں گے. اس کا نقصان ہوا ہے. یہ موٹی تفسیر کی کتابیں ہیں، ان کا نقصان بھی ہوا ہے، فائدہ ہے، نقصان بھی ہوا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو قرآن کے اصل متن اور تفسیر میں فرق کرنا بھول گئے. ہم نے کتنے بڑے بڑے اسکالرز کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ قرآن کا ہے، جبکہ قرآن کی آیت میں اس کا ذکر تک نہ تھا، تفسیر تھی، مگر ادراج کر لیا. ٹھیک ہے، اور یہ آج کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تابعین کے زمانے میں ہے. قرات کے مسئلے میں کئی جگہ پر جو مدرج قرات آپ کو ملتی ہے، جو 6 قسمیں بیان کی امام سیوطی نے الاتقان میں، اس میں ایک مدرج قسم ہے. مدرج کیا مطلب ہے کہ ایک صحابی نے یا کسی استاد نے، تابعی نے کسی آیت کی تفسیر کی، وہ اسٹوڈنٹ نے وہیں لکھ دیا، لوگوں نے سمجھا آیت کا حصہ ہے، غلط فہمی پڑ گئی. تو تفاسیر کے کئی جگہ پر نقصان ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ میرے سے قرآن کے علاوہ لا تکتبوا انی الا القرآن، امحو، مٹا دو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو مجھ سے. کیوں کہا تھا؟ تو پچھلے قوموں کے ساتھ یہی ہوا، ہر رتب و یابس اکٹھا کر لیا. اس اعتبار سے ہمارے مسلمانوں کے پاس اب یہ اپرچونٹی ہے کہ جو بھی پڑھنا ہے پڑھیں، ڈرنا نہیں ہے. تفسیر، تاریخ، جو بھی پڑھنا ہے، صرف ایک چیز پلے باندھ لیں کہ میں نے اتھینٹسٹی کے بغیر، سند کے بغیر کسی چیز کو قبول یا رد نہیں کرنا. یہ معیار بنا لیں، آپ دیکھیں گے آپ بڑی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو، شکریہ. شکریہ جی. شاداب بھائی ہمارے ساتھ تھے جی. بابر خان جی، بابر چلے گئے. ساحر پہلے آئے ہیں آپ بھائی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی میرا عامر پیارا بھائی. جی جی. نہیں میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اوکے جی سر. عامر بھائی ڈیلی سنتا ہوں آپ کو، کافی ٹائم سے سن رہا ہوں. ایک سوال تھا میرا آپ سے. یہ جو ولی ہیں، ولی بولتے ہیں جن کو ہم، وہ ولی کی پہچان کیسے ہوگی؟ مطلب ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ولی ہوگا یا ہو سکتا ہے، یا ہم ان پہ یقین کر لیں، ان لوگوں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی ہیں ان کی، یا جو بھی مطلب ہسٹری میں بولا گیا ہے کہ یہ لوگ ولی ہیں، یہ ہم ان پہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بہت سال پہلے میرے دوست نے مجھ سے یہی سوال پوچھا. ایک بار بیٹھے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی بات رکھی. جی یہ ہمارے دوستوں میں یہ بات ہوئی ہے ایکچولی. تو میں میرے سے سوال، ٹھیک ہے. تو بہت سال پہلے میرے دوستوں میں سے نا بات چلی تو انہوں نے کہا یار پہچان کیا ہے؟ تو میں نے ایک جملہ بولا، میں کہا ولی ڈھونڈتے ہو، ولی بنتے کیوں نہیں؟ یہ کیا تڑپ ہے؟ یہ ولی کی تلاش کرتے ہو، ولی بنتے نہیں ہو. تو جب تک ہمارے مسلمان لوگ ولی بننے کی بجائے ولی کی تلاش جاری رکھیں گے نا، تو آپ کا ولی دوسرے کا غیر ولی ہوگا، اس کا ولی آپ کا غیر ولی ہوگا، فلاں کا ولی آپ کا غیر ولی ہوگا.
سب کے اولیاء ایک دوسرے کے لیے غیر ولی ہو جائیں گے. خود بن جاؤ, خود ولی بن جاؤ. ولی ہے کیا؟ دوست. اللہ میرا جی دوست ہے, میرا جی ولی اللہ ہے, میں اللہ کا ولی ہوں, میں اس کا دوست ہوں. سمپل. اب ایک آیا, 1.5-2 سال پہلے ہماری ایک ڈیبیٹ ہوئی, گوہر شاہی فتنہ تھا, اس کا ایک بندہ تھا. بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اس نے آ کے مجھے کہا, جی کہتا ہے دوست کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی دوست وہ ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہو, جس کو ملے ہو. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی بالکل. بتاؤ ان میں سے کوئی اللہ کو ملا ہو یا اللہ کو دیکھا ہو یا ملاقات ہوئی ہو؟ نہیں ایسا اب تو اس نے میرے سامنے یہ سوال رکھ دیا. اب میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, دوست کی بیسک ڈیفینیشن تو یہی ہے بھائی جس کی جان پہچان ہو. میں کسی ایسے بندے کو دوست کہوں گا نا جس کو جانتا ہوں, ملا ہوں, 4 دن ساتھ گزرے ہوں, کھایا پیا ہو, سیر سپاٹا کیا ہو, اسی کو دوست بولتے ہو آپ. اس نے یہ بات رکھ دی میرے سامنے, اور پھر وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ کلیم تو صرف صوفیاء نے کیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اتنی بار دیکھا یا ہم نے اللہ سے اتنی بار ملاقات کی کشف کی حالت میں فلانا, تو اسی لیے ہم ان کو ولی کہتے ہیں. یہ بات رکھی. قرآن میں, پورے قرآن میں, پوری حدیث کے اندر کسی جگہ پر بھی ولی کو اس طرح ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا جس طرح ہمارے معاشروں میں مشہور کر دیا گیا. نہ ولی کی یہ شرط ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تمام ایمان والوں کا ولی ہے, اسی لیے ہمارا مولا ہے. ٹھیک ہے, انت مولانا ونعم النصیر, تو ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا بہترین مددگار ہے. جی جی بالکل. یہ اور آپ نے ہمارے سمجھنا. اچھا, اور ہمارے اوپر کوئی کمپلشن بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ڈھونڈنے نکلیں. اور اور نہیں, یہ علیحدہ بھی نہیں ہے, اس لیے تو میں نے کہا نا یہ علیحدہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی نبی پر ایمان لانا ہے, ولایت کا تصور جو ہے یہ تو علیحدہ ایک مسئلہ بعد میں آ گیا نا, جس کا قرآن اور سنہ کے ساتھ تو اس طرح تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ولایت ایک الگ منصب ہے جس کی کھوج کی جائے, جو جس مقام پر کوئی خاص فائز ہوتا ہے, جس کی خبریں دی گئی ہیں. ایسا کوئی بھی قرآن میں حدیث کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا. اللہ آپ کا دوست ہے, آپ اللہ کے دوست ہیں, میں ولی اللہ ہوں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں. ہاں, دوستوں میں کبھی ناراضگی بھی ہوتی ہے, دوستوں میں کبھی دوریاں بھی آتی ہیں, دوست کبھی ایک دوسرے کی نافرمانی یعنی کر دیتے ہیں. جاری بات ہے اس سائیڈ میں ہم ون سائیڈڈ ہیں, کیونکہ اللہ تو اپنی مرضی چلاتا ہے اور اللہ کی مرضی چلتی ہے, ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں, اس میں اس نے فری ول دی ہے. یہ دوستی کا تعلق ہے. اچھا, ایک چیز. دوسری یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جس چیز کا تعلق ذاتی چیز ایکسپیرینس سے ہے نا, وہ چیز کبھی بھی, یعنی ذاتی ایکسپیرینس ان سینس کہ جس کے آپ ثبوت یا جس کے اوپر آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا, یعنی ذاتی میرا تجربہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ مجھے خواب آ جاتا ہے کوئی یہ چیز, اس کو کبھی بھی غیر کے اوپر حجت نہیں بنایا, نہ قرآن نے, نہ اسلام نے, نہ نبی نے, ہوتا بھی نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو, ویسے تو جو بھی کہتے ہیں یہ کلیم کرتے ہیں, ہمارے اوپر حجت تو نہیں ہے. مثال کے طور پر جن لوگوں کو آج مشہور کر دیا گیا ہے اولیاء کے طور پر, اگر وہ اللہ کے ولی ہیں, ایمان والے تھے, صاحب عمل تھے, صاحب علم تھے, ہمارا کروڑ سلام ہے ان کو, ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ, مگر ان کا انکار میرے ایمان میں رتی کا فرق نہیں کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو کسی انسان کا یہ خبر نہ ہو کہ وہ مسلم بھی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی مسلم ایمان یا اسلام یہ تو اللہ کے حوالے ہے نا, تو جس کی بنیاد بھی آپ کے اختیار میں نہ ہو, تو آپ کسی کے بارے میں اتنا بڑا درجہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں جی پکا ٹھکا ولی ہے, اس کے علاوہ تو ولی کوئی نہیں. اچھا, کچھ ہمارے ایک پرانے دوست تھے, نام نہیں لوں گا ان کا, وہ کہا کرتے تھے جی جن کی شہرت, نیک شہرت جن کی مشہور ہو گئی ہوئی ہے ولایت کے طور پر, تو بس ٹھیک ہے ان کو مانے, اس کا فیصلہ کرے گا کون؟ کتنے لوگ کسی کی نیک شہرت ہو تو آپ یہ ریشو طے کریں گے کہ بھئی اتنے لوگ چونکہ اس کو ولی مانتے ہیں ولی ہے, کیسے طے کریں گے؟ کیونکہ ایک بڑی ریشو کئی ایسے لوگوں کو بڑا بزرگ مانے ہوئے ہے, بڑی ریشو اپوزٹ, جن کا کوئی لینا دینا نہیں. اب شری رام کی تھوڑی نیک نامی نہیں ہے ہندوؤں کے اندر, شری کرشنا کی تھوڑی نیک نامی ہے, ٹھیک ہے, ہندوؤں کے اندر.
تو کیا ہم ان کو اس طریقے سے مانیں جس طرح وہ مانتے ہیں؟ تو یہ سمپل مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے. انبیاء کے بعد ہم کسی پر ٹکی نہیں ہو سکتے. انبیاء کے بعد ان کے اوپر ہمارا ایسا ایمان ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان سے 1 انچ بھی ہم نے فرق کیا یا ان کے ایمان میں خدا نخواستہ یا ان کے منصب میں کسی قسم کی تحقیر یا تضحیک یا تنقیص کی، ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے اور اللہ سے بغاوت ہے انبیاء کے معاملے میں. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میرا بھائی. سمپل سیدھی سی بات ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا ساحر بھائی؟ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. عامر بھائی ولی باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر تلاش کریں. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور عامر بھائی آپ تھوڑا، میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ تھوڑے سے سافٹ ہو گئے ہو ٹائم کے ساتھ. سافٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل وہی جو آپ کا طریقہ ہے وہی آپ کا مطلب بینیفٹ اسی بھی چیز میں ملے گا آپ کو، جو جس طریقے سے آپ بولتے ہو نا وہی اپنا رکھو. نہیں، میں اپنی نیچر کو تو چینج نہیں کر سکتا. میں کوئی اس میں کوئی آرٹیفیشل کو بناوٹ تو نہیں ہے. جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، ابھی بھی ایسا ہی ہوں، ایسا ہی رہتا ہوں. بس مگر ٹھیک یہ ہو تو گیا. نہیں ہے نا کہ ہر وقت توے کے اوپر بیٹھا ہوں. obviously کوئی ایشو ہوتا ہے تو جس وجہ سے غصہ آتا ہے نا. اگر ماحول اچھا دوستانہ بنا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے پنگے کرنے کی؟ شغل میں لے کریں گے نا. ہاں ٹھیک ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی. اوکے، بہت شکریہ. ساحر بھائی تھے جی ہمارے ساتھ، مزے کی گفتگو ہوئی. سید انیس، اچھا 3 آئی ڈیز پیچھے ہیں جن کی ڈیوائس ناٹ کنیکٹ ہے، تو میں ان کو نہیں لے پا سکتا. ریکوائرڈ انٹس اور فضائل. تو سید انیس بھائی جی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرے بھائی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک میرا پیارا بھائی، آپ سنائیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ سے آپ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں آپ کی ٹیم میں. اس سے پہلے مفتی صاحب کے ساتھ میں نے ایک وہ لائیو سیشن میں بات ہوئی تھی ان سے. جی جی. اور ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کر کافی یعنی کہ اچھا لگتا ہے. خاص طور پہ آپ نے جو سناتنیوں کو جو ایکسپوز کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے. آپ نے ماشاء اللہ یعنی کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو جس طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں اسلام فوبز وغیرہ کو، تو کافی اچھا لگتا ہے یعنی کہ اس میں. سر میں کدھر ان کو ایکسپوز کرتا ہوں؟ میں تو جیلس ہوتا ہوں. یہ دیکھیں نا ذرا، یہ دیکھیں. جی جی. میں ایکسپوز نہیں بھائی. مجھے کس نے مجھے ٹھکا دینا ہے؟ میں تو جیلس ہوتا ہوں. یہ دیکھیں نا، یہ مزے تو یہ ہیں. مزے یہ ہیں، یہ ہے مزے. ہم کدھر جناب جی ہمارے ساتھ. میں دیکھو ابھی تک برہمچاری کوارا بیٹھا ہوں. میں نے ان کو کہا تھا یار تمہاری مہربانی مجھے کو کروڑوں لاکھوں روپے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کو ڈونیٹ کرو، بینک میں میرے ڈالو، میں جناب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے اچھا سیریس ہی نہیں لیا. ان کو لگتا ہے کہ یہ سمیر سے بھی زیادہ پیلا پالی کر کے نکل جائے گا. ان کو لگتا ہے بالکل یہ آئی اس لیے رہا ہے. تو ٹھیک لگ رہا ہے سناتری، آپ کو یہی لگ رہا ہے میں صحیح آ رہا ہوں. میں نے یہی آپ کو ذرا رگڑ دینا تھا شری کرشنا کے اصول کے اوپر. ہاں بالکل. مطلب میں جب شروع میں دیکھتا تھا نا جس طریقے سے انڈیا میں جو آپ کو obviously پتہ ہے جو اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے، جو رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ہے، ایک مطلب ایک پورا انہوں نے ایجنڈا بنایا ہوا ہے. لیکن اس وقت کوئی انفارچونیٹلی ہوتا نہیں تھا ایسا مسلم جو ہمارے اینڈ سے ڈیفینڈ کرے یا ان کو ان کے اصولوں میں ان کی کتابوں میں ان کے جواب دے. تو جس طریقے سے آپ لوگ، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں سے ماشاءاللہ. یہ کافی جزاک اچھا اللہ. ہے نہیں کہ آپ لوگ کام کریں. اچھا اس کے علاوہ بہت آپ لوگ شکریہ. ٹویٹر وغیرہ پہ ہیں عامر بھائی؟ آپ اسپیسز وغیرہ کرتے ہیں ٹویٹر پہ؟ نہیں، ٹویٹر پہ ایک بار سپیس کی تھی، مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی، مگر کیسر بھائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں سپیس. جی جی کیسر بھائی تو ہوتے ہیں. ہاں کیسر بھائی ماشاءاللہ ان کو اس میں ایکسپرٹیز ہے، وہ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے 1-2 بار کہا بھی کہ اچھا ہے وہاں پر. تو کیسر بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑے محنت کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، وہ ایکٹیو ہیں. مفتی یاسر واجدی صاحب ایکٹیو ہیں. میں تو ٹویٹر کے اوپر بالکل نہیں. میں تو یہ کرتا ہوں اسکیڈول کر دیتا ہوں ٹویٹر کے اوپر، تو میرا یہ پروگرام ٹویٹر پہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں میں دوستوں کو کہہ اچھا دیتا ہوں اس کو فارورڈ کر دیں آگے، کر جو بھی کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ری پوسٹ. تو میں ٹویٹر اتنا ایکٹیو نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ صحیح جو سے. بھی پوسٹ وغیرہ کوئی امپورٹنٹ ہو تو وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اسی طرح میں نے انسٹاگرام کے اوپر لائیو سٹریمز 1-2 کی ہیں، وہاں کروں گا. وہ بھی طرح اپنے پرسنل کام کاج کی وجہ سے اس طرح ایکٹیو نہیں ہو پا رہا، مگر یہ ہے کہ کر دیا کروں گا 1-8 گھنٹے کی 40-45 منٹ کی. انسٹاگرام پر میں نے 2 کی تھی لائیو سٹریمز. صحیح. تو لیکن یار ٹویٹر کے کتنی اوپر جگہوں پہ یہ ہے تھوڑا سا، ٹویٹر کے اوپر نا مطلب وہ ہے تھوڑا فریڈم آف اسپیچ کا تھوڑا وہ انہوں نے زیادہ رکھا ہوا ہے. مطلب آپ کوئی بھی اسٹریم کریں، وہ کوئی بھی آپ اسپیس کریں تو مطلب آپ کی کوئی آئی ڈی بلاک ہو گئی یا اسپیس کینسل ہو گئی. میں چونکہ میں خود بھی پرسنلی تھوڑا بہت دعویٰ سے میرا بھی ریلیٹڈ ہے،
میں تھوڑا زیادہ تر پولیٹیکل وغیرہ ان ایشوز پہ زیادہ بات آپ کرتا کریں ہوں. نا، آپ کریں. دیکھیں ہر بندہ ہر جگہ کے اندر تو نہیں. میں انسٹاگرام پہ اسٹریم کی تھی، جب لائیو کی تھی تو میں نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ ماشاءاللہ جو لوگ ہم سے پرانے انسٹاگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ایکٹیو رہو، اپنے اپنے مورچے سنبھال لو. آپ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو، آپ کو پسند آتا ہے آپ کرو نا کام میرا بھائی، ٹویٹر کے اوپر کرو، بالکل آپ اسپیسز بالکل کرو. انشاءاللہ ہر بھائی، جگہ آپ ہر لوگوں جگہ سے پہ تو نہیں آپ موٹیویشن جا بھی پائیں گے. ملتی ہے. ہاں اچھا ہے، ماشاءاللہ آپ کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ٹویٹر کے اوپر ہمارے ساتھیوں کو موجود ہیں، دیکھو مورچے سنبھالو اپنے، یہی مین مقصد ہے. میں جی آپ کو جی بتاؤں، میں وہ بندہ تھا جس نے سوشل میڈیا 8 سے 10 سال پہلے سب کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا. اس لیے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جناب ادھر کہیں سے تھوبڑا مل جائے، اس کی شکل مل جائے، اچھا، ٹھیک ہے، تو ایسا آپ اس نے کا فیس پتہ. ریویل نہیں کیا ابھی تک؟ انہیں جب ہو جائے گا تو پھر ہو جائے. میں نے تو خود میں تو کہہ رہا ہوں جتنی دیر تک چل رہا ہے ویسے انہوں نے میرا تکا بوٹی کر ہی دینا ہے. کسی نہ کسی ٹائم تو ان کے ہفتے چڑھ جاؤں گا، جتنا بھی سائڈ پہ رہوں. ہاں تکا بوٹی تو زندگی کا ذری بات ہے، وہ تو تکا بوٹی تو ہونی ہے، صحیح ہے، ویسے بھی نکل جانی ہے تو کوئی ادھر نکل جائے گی تو پھر کیا ہے. میرا جو صحیح مین صحیح. مقصد ہے، میں اس لیے نہیں خدا نہ خاصہ کو ان سے ڈرتا ہوں، ان کی ماں کا ساکینہ کا، ان کے سے ڈرتا ہوں میں، ان کی ایسی کی تیسی. ان سے ڈرنا ڈرنا نہیں ہے، میری شروع سے ہی عادت ہے بھائی. میں نہیں آتا، میں زیتون کے اوپر بھی تھا، ادھر بھی ہمارے ایک دوست تھے شیخ ابھی صاحب، تو بڑے آپ پیارے وہی لوگ بزرگ یو ہیں. پی میں ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ کا ایڈریس. آپ نے ڈھونڈتے بتایا ہوا ہے نا رہیں، یو پی. ڈھونڈتے رہیں یو پی دمبے گاؤں ماتا کی پشل دم اٹھا اٹھا کے چیک کریں، کہیں مل جاؤں گا. صحیح اچھا، مقصد کہنے کا یہ ہے صحیح. کہ میں تو 8-10 سال پہلے اپنے سوشل میڈیا کو کسی اپنے وجہ سے ان ایکٹیویٹ یہ وہ کہیں بھی میں نہیں تھا، اور اس کی صحیح وجہ صحیح. یہ نہیں تھی، پتہ نہیں اللہ کی حکمت تھی، شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان تھا، واللہ عالم، مجھ سے ہو گیا. حالانکہ اس وقت جب میں نے اپنے آپ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی ان کی تنبیہاں یا اس طرح اسلاموفوبس کے خلاف کو بات کر رہا ہوں گا جیسے آج بیٹھے ہیں. میرے تو دور دور تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی پلان کو میرے دور دور تک تصور میں نہیں تھا، نہ میں یہ کرتا تھا، نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں ہمبل بات نہیں کر رہا، میں جنورلی آپ جی کو جی بتا رہا ہوں، یہ میری فیلڈ ہی نہیں تھی. اور شاید میں، وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. 7-8-10 سال پہلے ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گیا. اب وہ جب پیچھے وہ سوشل میڈیا وغیرہ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ اس لیے بتانے کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ آج جو آپ مجھے ٹویٹر یہ چیزیں میں نے یوز ہی نہیں کی ہوئی تھی، نہ مجھے کوئی شوق تھا زیادہ سوشل میڈیا کا. اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 8-10 سال پہلے میں نے چھوڑ دیا ہوتا ان چیزوں کو. وہ تو پھر اب ضرورت پڑی تو مجھے لگا یار یہ ہر جگہ پر موجود ہیں، کم از کم اپنی سی کوشش کر دوں. ٹویٹر پہ بھی بیٹھ گیا ہوں، انسٹاگرام پہ بھی آئی ڈی بنا دی، فیس بک پہ بھی بنا دی. حالانکہ یہ سارے سوشل میڈیا مجھے زہر لگتے تھے. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا میں سوشل میڈیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ کیا گروپوں میں گھسے ہوئے انسٹاگرام یہ وہ فیس، اس کی تنقید ہی کر رہا ہوتا ہوں. جی جی. خود مجبوری سے بنانی پڑی آئی ڈیز، کیونکہ جن جگہوں پر دشمن ہمارا بیٹھا ہوا ہے یا جن جگہوں پر ہماری ضرورت ہے بات کرنے کی، ان کو بنانا پڑا ان جگہوں پر. تو یہ ہے. صحیح. اچھا یوٹیوب کے اوپر میں آپ عامر کو بتا بھائی. دیتا ہوں، جی یوٹیوب جی کے جی. اوپر ایکٹیو ہونے کی ملٹیپل ریزنز تھیں. سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ تھی کہ ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کام کریں اس کو اگلی نسلوں کے لیے ریکارڈ کریں. سوشل میڈیا پہ آنے کا جو مین مقصد ہے، اور اسی نیت سے میں اپنے مسلمانوں کو یہ چیز کہتا ہوں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یہ سوچیں کہ کیا آپ کی محنت ریکارڈ ہو رہی ہے، کیا بعد میں آنے والے لوگوں کے کام آئے گی، اس نیت سے. اسی لیے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اپنے آپ کو گروپوں سے، پرسنل یہ کمنٹوں میں پنگے کرنے سے، اپنے آپ کو تھکانے سے، انرجی ویسٹ کرنے سے بچیں. اپنی محنت کو آرگنائز کریں، اور ریکارڈ فارم کے اندر، ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر اگر کرتے ہیں تو ضرور کریں. مثال کے طور پر گروپ میں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کریں، مگر اس کو ریکارڈ کر لیں. ریکارڈ کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں آنے والی نسلوں کا اس کا فائدہ ہو. میں نے یہ سوچ بنائی. نمبر 2، لائیو سٹارٹ جب ہوئی یہاں پر، اس میں مجھے اس لیے اچھا لگا کہ مجھے ہمیشہ لائیو انٹریکشن کا، لائیو گفتگو کا ہمیشہ ہوتا تھا کہ آپ نے جس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا وہ لائیو آئے نا سامنے سے. یہ چھپ کے بالکل واٹس ایپ کے اوپر ایک دفعہ، وہ پہلی بات ہے کوئی گروپ وغیرہ بنے یہ وہ ختم نبوت کے اوپر، ادھر گیا تو ایک میسج پھینکو، ڈیبیٹ قادیانیوں سے ہو رہی ہے جی، میں نے دیکھا، آبزرو کیا پہلے دور سے. ایک آڈیو پھینکو، 2 گھنٹے ویٹ کرو جی کب جواب آئے گا. تو میں نے کہا بھائی میں بڑا بے صبر آدمی ہوں اس معاملے میں، جس نے آنا ہے ٹو دی پوائنٹ، ٹن ٹن ٹن، ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر آئے. چانٹے لڑائی کا مزہ تو یہ ہے نا، ایک گھنٹے میں چپیٹ تو نہ آئے، ڈبا ڈب ڈبا ڈب ڈبا ڈب ایسے چل رہی ہو تو مزہ آتا ہے. تو بس سمپل بالکل بھائی بالکل بات ہے. ہاں بالکل. اچھا عامر بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی. یہ آپ نے نا کچھ آئی تھنک کچھ ویکس پہلے آپ نے وہ ایک وہ یوٹیوب پر ہی آپ نے وہ اسٹریم کری تھی، وہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، جو فلسطین کے اوپر جو انہوں نے عجیب و غریب باتیں کہی تھی، مطلب اس حوالے سے نا.
सो उस हवाले से मेरी कुछ एक दो बातें थी कि कमेंट समझ लें या सवाल भी समझ लें। मैं मुफ्ती नहीं साहब यार के सुने, उसमें वो भी टॉपिक हमने, मेरी बात सुने, नहीं नहीं, मैं मैं आपको एक टॉपिक पे चीज नहीं बता कर रहा, देता एक हूँ। अलग से मेरा उसमें है, इंजीनियर अरे साहब अब पे नहीं आपने है जिक्र मेरा कर अलग दिया से, ना, इंजीनियर आपने साहब जिक्र के कर लिए दिया ना, मेरा मैं अलग आपको, से वो मेरी भी अलग सुन से लेना यार, जी 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 मेरी जी भी तो सुन लेना भाई, मैं बोलने क्या लगा हूँ, रट्टा ही पाल गई, सुन तो लो मेरी। अच्छा, मैं जो बात मेरा प्यारा भाई करने लगा हूं, वो ये है, इंजीनियर के मामले के ऊपर एक चीज समझ लें, हम मुसलमानों के साथ इश्यूज को ड्रैग नहीं करते। मैंने उस वक्त जो बात की वो काफी है, वो हमारी तनकीद थी। जी मुसलमानों जी के साथ हम बात को ड्रैग नहीं करेंगे कि जी रटा डाल लें उनके साथ बैठे इस चीज के ऊपर, वो नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई नया शोशा मार्केट में ऐसा कोई चीज आए जिससे हमें लगे, यानी ईमान यूनियन का मौकफ ये है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, कि अगर लग रहा है कि सही यूथ उससे इन्फ्लुएंस हो रही है या गलत एक मैसेज ले रही है, तो उसके ऊपर फिर जैसे कैसर अहमद राजा साहब माशाल्लाह मुसलसल इस तरफ तवज्जो किए हुए हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म या एथिज्म या लिबरलिज्म के हवाले से उनकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज है, तो वो काम कर रहे हैं। अब उस बंदे ने जो जुबान इस्तेमाल की है, बद अखलाक किस्म का, अपने मुसलमानों के साथ इस तरीके से जुबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और को वजह भी हो, ठीक है। तो ये है कि मैं खुद आपको बताऊं, मैं खुद ये इस इंजीनियर साहब के चैप्टर के ऊपर बात करना नहीं चाह रहा, मैं खुद दूर हट रहा हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं नहीं, लग रहा अच्छा है है, कि वरना ये मुझे वो भी खुल मुझे जाता है। मुझे ये लग रहा है कि शैतान हमें असल रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है इंजीनियर साहब की शक्ल के अंदर। इस बिल्कुल मेरी तबीयत, मैं वो अपनी थोड़ा जाती तबीयत फिरका की बात वारियत कर रहा वाला, मसलक परस्ती वाला वो बन जाता है। हूं, मैं अपनी जाती तबीयत की बात कर रहा हूं। कैसर भाई की तबीयत टोटली डिफरेंट है, वो अगर बात करेंगे तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं। मेरी आदत ये है, मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि मैं जब पीछे पड़ता हूं ना, मैं फिर उसके बाद ग्रिल करने के बाद तक मैं जान नहीं छोड़ता, ये मेरी गंदी आदत है। मैं जब जिसके पीछे मैं पड़ जाऊं, जब तक मैं उसको जड़ से उखाड़ने का पूरी कोशिश नहीं करूंगा ना, वो जितना मैं डैमेज कर पाऊं, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं इसलिए अपनी आदत को कह रहा हूं कि मैं अभी पीछे रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये, मुझे ये लग रहा है कि ये शैतान इनके रूप के अंदर हमें असल मकसद से हटाना दे, जो हम इस्लामोफोब्स के साथ टक्कर लिए हुए हैं। क्योंकि बिल्कुल इसके पीछे गया तो इसके स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तमाशा करते हुए, बस ये, बिल्कुल वरना और मसला कोई नहीं, इस्लाम है जिसकी वजह से इन्होंने तो लथी चढ़ी कोई नहीं है, ये तो हर दूसरे के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, तमाशे करते हैं, जो भी है। तो हमारी बिल्कुल आदत नहीं, क्योंकि मैं बहुत साल पहले अल्लाह के साथ ये समझें कि एक साइलेंट अहदो पैमान था कि हमने अपने मुसलमानों से तवज्जो को दूर रखना है इख्तलाफी एतबार से। भाई बिल्कुल। इतनी सी बात है। अच्छा, मेरा फलस्तीन के ऊपर ना एक एक वो था, व्यू पॉइंट था इसके ऊपर। हमारे यहाँ भी, मैं वैसे कराची से हूँ, पाकिस्तान से ही हूँ, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह माशाल्लाह करे स्टूडेंट्स वगैरह ने काफ़ी। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हुए। और उसके ऊपर जैसा आपने भी उस स्ट्रीम के अंदर जिहाद की बात की थी, किस तरह मुसलमानों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है एक साजिश के तहत, कि भाई आपने इसराइल के खिलाफ कोई जिहाद वगैरह की बात नहीं करनी, वो टेररिज्म करते रहे इसराइल, तो हमें यानी कि न्यूट्रल रहना है। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक है। तो इसके अंदर मेरा एक है व्यू पॉइंट, वो ये कि हम जिहाद की तो बात करते हैं, लेकिन जो जिहाद का जो असल काम है वो है आर्मीज का करना, जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज के आर्मीज हैं, चाहे पाकिस्तान है, सऊदी अरब वगैरह। तो हमें ना इन कंट्रीज को के लीडर्स को और इनकी आर्मीज को पुकारना चाहिए कि आपका है असल काम, आपसे अल्लाह सवाल करेगा जिहाद के ऊपर। तो हमें, ठीक हो गया चूंकि भाई, ये ये बात तो ऑब्वियसली मैंने, ये तो बात तो मैंने भी की हुई थी, आपने क्या उसमें ऐड करना है आज, यही बात तो मैंने भी जी की जी, हुई है उधर। लेकिन इसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा यानी कि ज्यादा इस चीज के ऊपर यानी कि फोर्स करना चाहिए लोगों को, ठीक हो गया, ठीक हो जो गया हमारे जी सर, आर्मी कर में देंगे सर, लीडर्स हैं। करते हैं मिलकर जी जी करते हैं, जी, ठीक हो गया मेरा भाई। ठीक है, बहुत तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उनैस भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनैस भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे थे जी, बड़ी अच्छी बात हुई इनके साथ। दो आईडीज अभी भी हैं जिनका डिवाइस नॉट कनेक्ट है, रिक्वायर्ड है, केमिस्ट्री है। तो आप कैमरे को एक बार अलाउ करें, यकीन करें मैंने नहीं देखना आपको, बेफिक्र हो जाएं, मगर कैमरे को और माइक को एक बार अलाउ करें, तो ताकि आपकी आईडी जो है वो सेट हो सके। दो आईडीज हैं सिर्फ, बाकी कैमरा बंद रहने दें, रिक्वायर्ड है और केमिस्ट्री है। बाबर खान भाई। अस्सलाम वालेकुम और भाई। वालेकुम सलाम। यार रोर भाई बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। जी आमिर भाई, मैं रूहानियत का मजा ले रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत वेरी अच्छी गुड, गुफ्तगू हो रही।
اور کیا آپ روحانیت کے مزے لینے ہیں؟ مزے یہ ہیں سر، کیا مزے ہیں آپ یہ مزے ہیں نا، زندگی کا مزہ تو آپ تناطن میں آپ روحانیت کے مزے لے رہے ہیں۔